اعلان نبوت کے بعد جب رسول خدا نے علل اعلان تبلیغ کا آغاز کیا تو بیعت عقبہ اول کے موقع پر بہت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت موصب بن عمیر کو معلم بنا کر ان لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے اور قرآن پڑھ کر سنانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم دیتے۔ حضرت موصب بن عمیر کی دعوت حق کا پیغام ہر خاص و عام تک پھیل گیا، لیکن چند قبائل نے ان کی مخالفت جاری رکھی۔ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بنو عبد الاشہل کا پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ یوں حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تربیت سے مدینہ کی وادی بت پرستی اور شرک کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی سے منور ہو گئی۔ بیعت عقبہ اول کی کامیابی سے اہل مدینہ پے در پے مشرف با اسلام ہونے لگے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان دین حق کی دعوت کو پھیلانے، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سال حج کے لیے مکہ آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے لیے مدینہ کو زیادہ موزوں سمجھا۔ 622 عیسوی میں مدینہ سے 2 خواتین سمیت 75 افراد تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک رات حج پر آئے۔ مدینہ کے مسلمان عقبہ کی پہاڑی پر اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ حفاظت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آنے والے حضرت عباس نے گفتگو کا آغاز فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح ان کی حفاظت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگر تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے تو ابھی بتا دو۔ اس پر سب نے کہا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے سن لیا۔ اس کے بعد سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو فیصلہ پسند ہے وہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک کے بعد فرمایا میں اس بات پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری بھی کرو گے۔ اس پر سب نے پختہ عزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت ابو الحزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فتح دے دے تو کیا آپ اپنی قوم میں واپس لوٹ آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری تباہی میری تباہی ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میں اس سے مقابلہ کروں گا جو تم سے لڑے اور اس سے میری صلح ہوگی جو تم سے صلح رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 افراد کو آگے بڑھنے کو کہا کہ جو اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اہل مدینہ سے قبیلہ خرز کے 9 اور قبیلہ اوس کے 3 افراد آگے بڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھی ان کے ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے اہل مدینہ واپس لوٹ گئے۔